دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان حکومت اپنی سرزمین پر دہشت گرد گروپس کے خلاف کارروائی کرے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا، پاکستان نے افغانستان سے بنو کینٹ میں دہشت گرد حملے پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ دہشت گرد حملہ حافظ گل بہادر گروپ کی طرف سے کیا گیا جو کھلے عام افغانستان میں گھوم رہا ہے۔ افغان نائب مشن کو جاری احتجاجی مراسلے کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ افغان مشن کے نائب اور ڈی جی افغانستان کے درمیان گفتگو کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے مزید کہا، ہم نے افغان حکام کو اس حملے کے ماسٹر مائنڈ اور حافظ گل بہادر گروپ کے خلاف سنجیدہ کارروائی کرنے کا کہا۔ ہم نے افغان انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ دہشت گرد گروہ کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کرے۔ افغان حکومت کو ان دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ کون ہیں جن کو ترقی اچھی نہیں لگ رہی، آئین ری رائٹ کیا جا رہا ہے، حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی، کسی نے رکنا ڈالا تو آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ مریم نواز شریف نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر حیرت ہے کہ وہ کچھ عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ 15 دن میں تحریک انصاف کو جوائن کرو، جس کو واپس لانا چاہتے ہیں وہ کون سا مجرم ہے؟ IMF کو واپس لانے والا وہی ہے جو اڈیالہ میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ملک کو آگ لگائی، شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا، عدالت کو یہ سب نظر نہیں آ رہا۔ ایک حکومت ملک کو مستحکم کر رہی ہے تو اسے چلنے دو، عوام اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں، اب مزید برداشت نہیں کریں گے اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ CTD پنجاب نے القاعدہ کے بانی سربراہ اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کو گجرات سے گرفتار کر لیا۔ CTD پنجاب کے ترجمان کے مطابق دہشت گرد امین الحق القاعدہ کا سرکردہ جنگجو ہے جسے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کا بتانا ہے کہ دہشت گرد امین الحق کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ گرفتاری کا مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ لاہور میں DIG CTD عثمان اکرم گوندن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، بین الاقوامی سطح پر امین الحق اسامہ بن لادن کا سیکیورٹی سپروائزر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس طرح کا کوئی دہشت گرد آتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مسرت جمشید شیما نے کہا ہے کہ عوام خودکشیاں کر رہے ہیں، بجلی کے بل کے پیسے نہیں، عوام سڑکوں پر آ گئے تو کیا ہوگا؟ لوگوں نے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا ہے۔ مسرت جمشید شیما نے لاہور کی امتداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے بات کے دوران کہا، محرم میں پاکستان کی سلامتی، آئین اور سپریم کورٹ کے لیے دعا کریں، سپریم کورٹ ہی اس ملک کا واحد سہارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب سہ کر اب صرف دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عوام کو ناانصافی سے بچائے۔ انہوں نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو تو بھائی اور بیٹی نے نکال ہی دیا ہے، اب ہی ہوش کے ناخن لے لیں۔ مسرت جمشید شیما نے کہا، بانی PTI بدلے پر یقین نہیں رکھتے، ان کی نظر آگے ہے، وہ سب تکلیفیں معاف کرنے کو تیار ہیں۔